الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثناء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا کروڑاں احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل، آپ کے تمام صحابہ کرام ازواج مطہرات سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمایا، اور ماہ شعبان المبارک کا عظمت اور شان والا برکت والا مہینہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ عزیزان قدر، یہ ماہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت ماہ شعبان میں بقیہ مہینوں سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان قدر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ماہ شعبان المبارک میں پورا مہینہ نہیں تو چند دن روزے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اجر کا باعث بنے۔ رمضان کی بھی آمد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان میں بھی سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان قدر، آج کا میرا موضوع حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عن البراء قال اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوب حریر فجعلوا یعجبون من ھذا لمن دیل السعد
بن معاذ فی الجنت احسن من ھذا۔ حضرت معاذ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریشمی کپڑے آئے تو لوگ ان کی نرمی سے تعجب کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ بے شک رومال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں اس سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا جنتی ہونا ثابت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دے دی۔ دوسری روایت میں آتا ہے، عن جابر بن عبداللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وجنازۃ سعد بن معاذ بین ایدیہم اہتزلہ عرش الرحمن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھا گیا، سامنے رکھا گیا تو ان کے لیے عرش رحمان ہل گیا، یعنی خوشی کے مارے جب آپ کی روح مبارک ان کے وہاں پہنچی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تو جب آپ کی روح مبارک عرش پر پہنچی تو عرش بھی خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ عزیزان قدر، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول کی عظمت اور شان اور مقام ہے کہ صحابہ کی روح مبارک جب عرش پر پہنچتی ہے تو عرش بھی خوشیاں مناتا ہے، جھوم اٹھتا ہے اور استقبال کرتا ہے ان کی روح کا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی روح مبارک آئی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، ان انس قال لما حملت جنازۃ سعد بن معاذ قال منافقون ما اخف جنازتہ وذلك لحکمہ فی بین قریظۃ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الملائکۃ کانت تحملہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اٹھایا گیا جنازہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو منافقوں نے کہا کیا ہلکا جنازہ ہے اس کا، اور انہوں نے یہ تان کیا، انہوں نے اس لیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا بنی قریظہ کے قتل وہب کا۔ پھر جب خبر پہنچی اس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں۔ قربان جاؤں
ایسے صحابی رسول کی عظمت اور شان پر کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملائکہ بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی میت کو کندھا دے رہے ہیں۔ عزیزان قدر، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، آپ کی عظمت اور شان ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے کہ صحابہ کرام کے جنازوں کو، آپ کی میت مبارکوں کو فرشتے بھی، ملائکہ بھی کندھا دیتے ہیں۔ عزیزان قدر، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ کے یہود ایک قلعہ میں مبعوث سے لشکر اسلام نے ان کو گھیرا تھا، اور وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر راضی ہوئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم کیا کہ ان کے جوان مقاتلین قتل ہوں اور مال ان کا مسلمانوں میں تقسیم ہو، اور عورت و اطفال غلام لونڈی بنے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ بہت پسند فرمایا، اور اسی پر ہوا۔ اس پر منافقوں نے جل کر یہ طعن کیا کہ ان کا جنازہ کیسا ہلکا ہے، ان احمقوں کو یہ خبر نہ تھی کہ ملائکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ ان منافقین کو تو یہ خبر ہی نہ تھی، یہ تو اللہ یا اس کا رسول جانتا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اللہ کے فرشتے ملائکہ کندھا دے رہے تھے، آپ کی میت مبارک کو اٹھا کر جنازے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ عزیزان قدر، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بنی قریظہ کے مقام پر کفار کے لشکر نے صحابہ کرام کو گھیر لیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا حکم دیا، ان کے مال کو قبضے میں لینے کا حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو پسند فرمایا، اور صحابہ کو فرمایا کہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو پسند فرماتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا صحابہ کو، ان کو قتل کر دیا جائے کفار کو، اور ان کے مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ تو عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کریں، آپ کی عظمت اور شان کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے بارے میں بتائیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت اور شان کیا ہے۔